बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दो बड़े अहम मामलात पर आपके साथ डिस्कशन करनी है। एक तो आपको पता है कि जो चीनी इंजीनियर्स पर जो हमला हुआ था डिस्ट्रिक्ट शांगला में बिशाम के करीब, उस पर 3 सीनियर तरीन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का ऐलान किया गया है। और दूसरा, इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को जो इद्दत वाले केस में जो सज़ा हुई है उस पर बात करेंगे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हमारे मुल्क में कत्ल हो, डकैती हो, कोई और बड़ा जुर्म हो, उसके जो असल मुल्ज़मान हैं या तो उन तक पहुंचा नहीं जाता, बहुत कम ऐसा होता है कि उन तक पहुंच जाए, या अगर पहुंच जाए तो उनको सज़ाएं नहीं होती। उसकी वजह यह है कि तफ्तीश नाक़िस होती है, प्रोसिक्यूशन नाक़िस होती है। सज़ाएं मिल जाएं तो अगली अदालत से रिलीफ़ मिल जाता है। तो इसलिए हमारे मुल्क में मिट्टी पाव वाली जो पॉलिसी है, आप देख लें, लियाकत अली ख़ान के मुकदमा कत्ल से लेकर या कत्ल के केस से लेकर आज दिन तक बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है कि जिन पर मिट्टी पा दी गई। ये जो चाइनीज़ इंजीनियर्स वाला जो वाक़या है, इस पर मैं बात करूंगा कि किस तरह एक मरतबा फिर एक ऐसी इंक्वायरी, या आप ये कह लें कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से जिनका बज़ाहिर बराह रास्त इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ये बात क्या है इस पर ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले इमरान ख़ान को जो इद्दत वाले केस में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को जो सज़ा दी गई थी, मैं बुनियादी तौर पर फिर ये वाज़े करता हूँ कि मैं उसके हक़ में नहीं था। वही बात, एक बोदा सा मुकदमा बनाया गया। पहले एक शख्स ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, फिर उसमें खावर मानिका कूद पड़े, बुशरा बीबी के पहले खावन। उसकी डिटेल्स आप सब जानते हैं, लेकिन उसके नतीजे में सज़ा दिलवा दी गई और अब आज उसकी अपील सुनी जा रही है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में। वहाँ जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं, सलमान अकरम राजा और एक और साहब हैं, पता नहीं उस्मान गुल। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया, फिर कहा कि सूरह बकरा में इद्दत के हवाले से ज़िक्र मौजूद है कि 48 दिन या कुछ जो भी है। देखिए, बात ये है कि ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि पता नहीं इमरान ख़ान की बदकिस्मती कह लें कि एक ऐसे मुकदमे में जिस पर आपको पता है कि बुशरा बीबी के पहले खामन ने उन पर बदकिरदारी या बदफेली या जो भी आप कह लें, जना का इल्ज़ाम लगाया इमरान ख़ान पर भी, बुशरा बीबी पर भी, और गवाह बनाया अपने मुलाजिम को। हालांकि इससे ज़्यादा देखें, जो दूसरे जो केस हैं, साइफ़र केस भी कह रहे हैं कमज़ोर है, वो तो शखाना वाला भी केस कमज़ोर है। यानी केस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सही तरीके से उसकी तफ्तीश नहीं की गई, प्रॉपर तरीके से उस केस को फ़ाइट नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से अदालत में। जिस केस के सबूत मौजूद हैं वो केस आपको अदालत में नज़र नहीं आएगा, वो दबा दिया गया है। और वो केस है इमरान ख़ान की उस बेटी का, टेरियन वाइट जिसे कहते हैं, जिसके बारे में बाकायदा इमरान ख़ान का बयान हल्फी मौजूद है उसकी कस्टडी के हवाले से, जिसके बारे में बाकायदा लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, जहां बहुत से ओवरसीज़ यूथिये रहते हैं, वहां पर बाकायदा उस अदालत का फ़ैसला मौजूद है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। और मैं बहुत अरसे से, मैं किसी दिन सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा, मेरे पास मौजूद हैं। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इमरान ख़ान जेल से बाहर भी आए, वो कभी लॉस एंजलिस नहीं जाएंगे, कैलिफोर्निया नहीं जाएंगे। जिस दिन वो वहाँ पर गए, वहाँ उनको गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ की अदालत को मतलूब हैं। अच्छा, ये मामला जो है, मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि इस केस को भी, इद्दत वाला जो केस है, ये खारिज होना चाहिए।
یا اس میں وہ بری ہو جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اب بات کرتے ہیں جناب وہ چائنیز انجینئرز پر جو حملہ ہوا تھا بشام میں 26 مارچ کو۔ اب اس پر آج ہی میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ عطا اللہ طارڑ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم نے اس معاملے پر سخت نوٹس لیا ہے اور DIG یعنی RPO ریجنل پولیس آفیسر ہزارہ ان کے خلاف اور DPO اپر کوہستان اور DPO لوور کوہستان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ جو داسو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے اس کے جو ڈائریکٹر سیکیورٹی ہے ان کے بھی خلاف انکوائری ہوگی کہ جناب اور ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی، یعنی انکوائری پریلیمنری ہو چکی ہے کہ جناب ان کا قصور ہے۔ اب میں بہت سے لوگ یہ جب لاہور میں یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو آبویسلی وہاں پر کوئی ہزارہ کا جرنلسٹ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ان سے سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کہاں پہ ہے؟ یہ واقعہ ہوا ہے بشام اشارہ قراقرم پر موجود ایک چھوٹا سا ٹاؤن کہہ لیں، شہر بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں، جو بھی ہے۔ اور بشام جو ہے وہ شانگلہ ڈسٹرکٹ میں شامل ہے اشارہ قراقرم پر۔ ویسے اس کو اپر یا لوور کوستان میں شامل ہونا چاہیے، لیکن یہ شانگلہ ڈسٹرکٹ میں شامل ہے۔ اب شانگلہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ملکنڈ ڈویژن میں شامل ہے جی۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں اس سے مجھے معلوم ہے میرے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور، وہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جس کی میں ذکر کروں گا، خیر پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ اب جو ملکنڈ کے جو RPO ہیں وہ ہیں محمد علی گنڈا پور، ٹھیک ہے جی، وہ میرے چھوٹے بھائی کے کورس میٹ بھی ہیں، وہ DIG ہیں وہاں پہ۔ اور محمد علی گنڈا پور جو ہیں وہ بردر ان لا ہیں IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور کے، ٹھیک ہے۔ شانگلہ میں DPO کوئی اور ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ شانگلہ اور بشام میں، ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختر حیات گنڈا پور نے محمد علی گنڈا پور کے حوالے سے کوئی ان کو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ہزارہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ جو سڑک بنتی ہے اگر وہ موٹر وے سے آئے ہوں گے چائنیز تو ان کو ہزارہ کی حدود میں اسکارٹ دینا، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، یہ ہزارہ پولیس کا کام ہے۔ چاہے وہ مانسیرہ ہے، راستے میں بٹگرام آتا ہے، بٹگرام کے بعد لوئر کوہستان آتا ہے، لوئر کوہستان کے بعد اپر کوہستان آتا ہے، پہلے ہری پور آتا ہے، ایبٹ آباد آتا ہے، یہ ہزارہ کی حدود۔ لیکن جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ہے بشام اور وہ ہے شانگلہ ڈسٹرکٹ۔ تو اگر انکوائری کرنی ہے کہیں پہ کوئی لیپس ہوا ہے وہ تو شانگلہ ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے، اور شانگلہ ڈسٹرکٹ کا DPO یا SHO یا اس علاقے کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو داسو کا جو ڈیم کا جو سیکیورٹی ہیڈ ہے کہیں نہ کہیں تو لیپس ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ ملکنڈ کے RPO کے خلاف انکوائری کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے وفاقی وزراء زمینی حقائق جانے بغیر اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو اس سے کئی شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چائنیز کو ان باتوں کا علم نہیں۔ آپ یقین کریں چائنیز یہاں پہ تقریباً 8-10 سال سے کام کر رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ مقامی زبانیں بھی اب سمجھنا شروع ہو گئے۔ وہ ہمارے اندر جو ہماری جو اصلیت ہے وہ ہم سے زیادہ چائنیز جانتے ہیں، تو ہم ان کو پھر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ دس از اونلی این آئی واش کہ جی آپ نے RPO ملکنڈ کے خلاف RPO، اس سے کیا ہوگا؟ کیا ان کی نوکری چلی جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ٹرانسفر ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ اب سانپ نکل گیا، اب یہ لکیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے، جب CPEC اتھارٹی بنی تھی، جب اس کے لیے باقاعدہ ایک فورس بنائی گئی تھی CPEC یا چائنیز کی حفاظت کے لیے، وہ فورس کہاں ہے؟ کس نے ختم کی؟ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ کیا وزارت داخلہ نے ختم کی؟
وزارت دفاع نے ختم کی، صوبائی پولیس ڈپارٹمنٹ نے ختم کی، باقاعدہ ایک فورس بنائی گئی تھی ان چائنیز کی حفاظت کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا صرف آپ کو پولیس کیونکہ سویلین ادارہ ہے؟ پتہ نہیں۔ بہرحال جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انکوائری ہے اگر چائنیز خود کریں گے، ورنہ جب آپ پولیس والوں کو ناراض کر دیں گے، سی ٹی ڈی والوں کو ناراض کر دیں گے، سینئر پولیس آفیسرز کو آپ اس طرح کی بیہودہ انکوائریوں سے ناراض کر دیں گے تو وہ خاک انکوائری کریں گے اس کیس کی، ان کی دلچسپی خاک ہوگی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ یہ سارے مافیاز ہیں۔ آپ کسی ڈی ایم جی آفیسر کو ہاتھ لگائیں، پوری بیوروکریسی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ ایک پولیس آفیسر ڈی پی او رینک کے یا آر پی او یا ڈی آئی جی رینک کے خلاف آپ کو اس طرح کی حرکت کریں گے، پوری پولیس فورس آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح کسی ایک کپتان کو اگر آپ چھوئیں گے، کرنل کو آپ چھوئیں گے تو وہ پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ ہوش کے ناخن لیں چاچو جی، یا محسن نقوی صاحب، یہ عطا تارٹ ٹائپ لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں بولنے کی پتہ نہیں کون اجازت دیتا ہے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آئندہ اس قسم کے واقعات سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔